السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گاؤں کے پرائمری سکول سے جماعت پنجم کا امتحان پاس کیا تو اگلی کلاس میں داخلہ لینے کے لیے شہر کے ہائی سکول کا رخ کیا۔ کلاس ششم میں داخلہ لینے اور پھر شہر کے ایک بہترین سکول میں پڑھنے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ یقیناً یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ بہت سے نئے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور نئی دوستیاں پروان چڑھیں۔ چونکہ شہر کے اس سکول میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم داخلہ لیتے تھے، لہٰذا یوں بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ گاؤں کے پرائمری سکول سے بالکل مختلف ماحول تھا، جو کہ بہت اچھا لگتا تھا۔ تعلیم کے شوق کے ساتھ ساتھ مختلف لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی بنیں، گپ شپ بھی خوب لگتی۔ ہر مزاج کا طالب علم کلاس میں موجود تھا۔ کوئی بہت تیز تراز، کوئی جوشیلا اور جذباتی، کوئی نرم اور ٹھنڈا مزاج، کچھ شریر لڑکے تو کچھ نہایت ہی شریف و نفس طالب علم بھی تھے۔ ایک لڑکا بہت موٹا تھا، چال ڈھال سے ڈھیلا ڈھالا اور پڑھائی میں بھی درمیانے درجے کا تھا۔ وہ بہت آرام آرام سے اور معصومیت سے بولتا تھا۔ کلاس کے تمام لڑکے اس سے بہت محظوظ ہوتے، بلکہ شرارتی لڑکے تو اس بیچارے کو بہت تنگ کرتے۔ انہوں نے اس کا نام ہی موٹا رکھ لیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑکا اسے چھیڑ رہا ہوتا۔ ادھر استاد سب سبق پڑھا رہے ہوتے تو وہ موٹا بیچارہ کھڑا ہو جاتا اور استاد کو بڑی معصومیت سے شکایت لگاتا کہ فلاں لڑکے نے چھیڑا ہے۔ استاد جب اس لڑکے سے پوچھتا تو وہ صاف انکار کر دیتا کہ میں نے تو نہیں چھیڑا، بلکہ پوری کلاس بول اٹھتی کہ سر، بھلا اس موٹے کے ساتھ کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا بھاری بھرکم جس کو پڑ گیا وہ تو بیچارہ گیا جان سے۔ یوں ہنسی کا ایک طوفان کلاس میں اٹھ کھڑا ہوتا۔ موٹا بیچارہ شرمندگی اور خجل خواری کے ڈر سے سہم جاتا اور روحانسی شکل بنا کر فوراً بیٹھ جاتا۔ اس صورتحال میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ استاد محترم بھی خوب محظوظ ہوتے اور ساتھ ہی لڑکوں کو ہدایت کرتے کہ آئندہ ایسا مذاق اور حرکت نہ کی جائے۔ لیکن لڑکوں کی موٹے کے ساتھ شرارتیں اور چھیڑ خانی بڑھتی ہی گئی۔ کوئی اسے موٹا کہتا تو کوئی بھالو تو کوئی اسے گینڈے کے نام سے پکارتا۔ وہ بھی ظاہر ہے انسان تھا، اسے بھی خوب چڑ ہونے لگی، اور جو لڑکا بھی اسے چھیڑتا وہ فوراً رد عمل ظاہر کرتا، مارنے کے لیے آگے بڑھتا، چیختا چلاتا، گالیاں دیتا اور بعض دفعہ بیچارہ بہت تنگ پڑ جاتا، ضد ہو کر بے بس ہو جاتا۔ شریر لڑکے اس کی اس کیفیت سے خوب لطف اٹھاتے، کہکے لگاتے۔ یوں وہ موٹا بیچارہ تمام کلاس کے لیے ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بن گیا۔ کلاس میں جو بھی ہنسی مذاق یا حتیٰ کہ لطیفہ بھی سنایا جاتا تو اس کا نشانہ بیچارہ موٹا بنتا۔ یوں وہ بے حد چڑچڑا، خفگی اور غصیلا بن گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ لڑکوں نے اسے خوب تنگ کیا۔ موٹے نے بھی رد عمل میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن وہ بھی آخر کیا کرتا، ایک طرف وہ اکیلا اور دوسری طرف پوری کلاس۔ اسی اثناء میں تفریح کی گھنٹی بجی اور تمام لڑکے کمرے جماعت سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے میں واپس آتا ہوں تو کیا دیکھتا کہ بیچارہ موٹا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آنسو اس کے موٹے موٹے رخساروں کو تر کیے ہوئے تھے اور وہ انتہائی دکھ، اذیت اور قرب اور عجیب سی ذہنی کیفیت کا شکار تھا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی اور اس پر بہت رحم اور ترس آیا۔ فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کے آنسو پوچھے، اسے دلاسے دیے اور یقین دلایا کہ آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو لڑکا تجھ سے بدتمیزی کرے گا میں خود اس سے نپٹوں گا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد بالآخر وہ نارمل ہو گیا۔ تب میں نے اسے پکڑا اور کمرہ جماعت سے باہر چلے گئے۔ کنٹین سے گرم گرم سموسے لیے اور ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سموسوں کا مزہ لینے لگے۔
سموسے پیٹ کے اندر اترتے ہی موٹے دوست کی جان میں جان آئی۔ میں نے موٹے سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ لڑکے تجھ سے نہ چھیڑیں، تجھے تنگ اور زچ نہ کریں، تو میں تجھے ایک گر بتاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی اور میرے قریب ہوا اور بے صبری سے بولا، ہاں بتا یار، وہ کون سا گر ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ مجھے اس کیفیت سے نجات مل جائے؟ میں بولا، میری باتیں غور سے سن۔ ہم میں سے اکثریت بے حس، بے رحم اور تماش بینوں کی ہے۔ ہم کسی کو تکلیف، دکھ اور اذیت دے کر خود لطف اٹھاتے ہیں۔ کسی کو تنگ کر کے، زج کر کے، آوازیں کستے ہوئے، مظلوم کی آہو بکا، فریاد، چیخوں اور التجاؤں سے مزہ لیتے ہیں۔ ہم دوسرے کو کھلونا سمجھتے ہیں، دوسروں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ نام بگاڑ کر بلانا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، چھوٹی سی غلطی اور کمزوری کو بڑھا چڑھا کر اور بار بار اس سے دہراتے رہنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، لوگوں کی مدد کی بجائے مزید مشکلات پیدا کرنا، الغرض ہر وہ حربہ استعمال کرنا جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، اسے نیچا دکھایا جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے۔ ہمیں سے اکثریت ان قبیح عادات کا شکار ہو چکی ہے۔ تو میرے پیارے دوست، اگر تم ایسے لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر صرف ایک کام کرو، اور وہ یہ کہ تم بالکل گونگے اور بہرے بن جاؤ، صبر کا دامن تھام لو۔ دراصل ایسے لوگ تمہارے رد عمل اور بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب تم ان کی باتیں سنی انسنی کر دو گے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرو گے، تو آخر تھک ہار کر وہ تمہیں تنگ کرنا اور آوازیں کسنا بند کر دیں گے۔ ایسے پست ذہنیت اور گھٹیا لوگوں کا علاج ہی یہی ہے کہ انہیں نظر انداز کیا جائے، ان کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دی جائے، کوئی رد عمل نہ ظاہر کیا جائے۔ ہم انہی باتوں میں ہی مصروف تھے کہ تفریح ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ ہم نے یہ محفل فوراً ہی برخاست کر دی اور کلاس روم کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ اس موٹے دوست کا چہرہ اب کھل کھلا اٹھا تھا۔ وہ پس مردگی اور افسردہ پن کی کیفیت سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے امید کی کرن دکھائی دے رہی تھی، اسے سہارا مل چکا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس موٹے دوست میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ صبر اور استقامت سے اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا اور شریف لڑکوں کو بالکل اہمیت نہ دیتا، ان کی دل دکھانے والی باتوں کا ذرا بھی برا نہ مناتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکوں نے اسے چھیڑنا بند کر دیا، اسے تکلیف دینے اور زج کرنے سے باز آ گئے اور موٹے کی زندگی میں سکون آ گیا۔ تو عزیز دوستو، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ترقی اور کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر، گھٹیا اور پست ذہنیت لوگوں سے الجھے بغیر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہنا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ سکون اور اطمینان سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے اور سکھی زندگی سے لطف اندوز ہوگے۔